اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین کی طرف سے بھی اور ہمارے جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی عذاب قبر کے متعلق اشکالات ہوتے ہیں، اور یہ اشکالات بظاہر بڑے وزنی لگتے ہیں۔ تو اول تو ان اشکالات کا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا جن اصولوں سے ان اشکالات کا جواب خود بخود حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مثلاً ایک آدمی مر گیا تو ہندوؤں کا عقیدہ وہ کہتے جب آدمی مر گیا تو ایک طرف تو وہ یہ اعتراض کرتے ہندو کے ساتھ اس کی روح بھی مر گئی، اور دوسری طرف ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہ روح اگلے جنم میں کسی دوسری چیز کی شکل میں اس کو دوبارہ آئے گی جو اس کو عذاب ہوگا دنیا میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روح ختم ہو گئی، حالانکہ یہ اشکال ان کا درست نہیں ہے، اس کے وہ بھی قائل ہیں کہ روح ختم نہیں ہوتی، اگلے جنم میں وہ دوسری شکل میں آتی ہے۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں تو وہ چیختا چلاتا ہے، اگر نیک آدمی ہے تو وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے جاؤ، برا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور اس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، آخر انسان کیوں نہیں سن سکتے؟ تیسرا اعتراض، آپ کہتے ہیں جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ممیاں بنائی گئی ہیں اور وہ زمین کے اوپر ہے، نہ تو ہم نے ان کو چیختے ہوئے سنا ہے، نہ چلاتے ہوئے سنا ہے، نہ بٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھا اعتراض، جب آپ اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اگر وہ برا آدمی ہوتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر حتی حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہ تنگ ہوتے ہوئے محسوس کیا ہے اور نہ کبھی وسیع ہوتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ پانچواں اعتراض، جب آپ کے قبر میں بدن کے اجزاء مٹی ہو گئے تو مٹی کو عذاب دینے کا کیا مطلب؟ چھٹا اعتراض، بعض لوگوں کو جانور کھا جاتے ہیں، وہ ان کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ان کو عذاب دینے کا کیا مطلب؟ ساتواں اعتراض، بعض دفعہ انسان کو کھا جاتے ہیں، جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں، تو اب جو اس نے کھا لیا وہ تو اس کے بدن کا حصہ بن گیا، پھر اگر عذاب ہو تو پھر اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے کچھ اجزاء اس کے بدن کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو ان اعتراضات کو سامنے رکھ کر کے وہ عذاب قبر کا انکار کر جاتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اذا كنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعید، ہم مٹی بن گئے، ہڈیاں ہو گئی، اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ نے کیا فرما؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں معلوم ہے زمین اس سے جو کم کر رہی ہے نا
ان اجزاء کا بھی ہمیں پتہ ہے کہاں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بنایا، زمین کی طرف نہیں دیکھتے، پانی کی طرف نہیں دیکھتے آسمان سے کیسے نازل کیا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی کہ یہ کام جو کر سکتا ہے ان کے لیے ان اجزاء کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت سے ہے، اور جب اللہ کی قدرت سے ہے تو اللہ کی قدرت لامحدود ہے، لہٰذا اشکال کرنا بیکار ہے۔ اس کے متعلق کچھ اصولی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اصل میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں تو چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اشکالات کے جوابات مختصر وقت میں ہو جائیں۔ اگر وہ اصول آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو کبھی بھی اعتراض نہیں آتا۔ کمزوری ہماری یہ کہ ملحد جو بھی سوال پوچھتا ہے اور ہم سے جس طریقے سے وہ مطالبہ کرتا ہے ہم اس طریقے سے اسے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ علم کے اسباب اور ذرائع، وہ چیزیں جس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، وہ تین ہے۔ پہلی چیز حواس خمسہ، بعض چیزوں کا ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سخت ہے، نرم ہے، اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ بعض چیزوں کا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت باصرہ۔ بعض کا سننے سے پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت سامعہ۔ اور بعض کا سونگھنے سے پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت شامہ۔ اور بعض کا چکھنے سے پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ۔ اس کے ذریعے ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جہاں یہ پانچ چیزیں کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے عقل کا، اور جہاں عقل بھی فیل ہو جائے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے وحی کا۔ وحی آخری درجہ ہے۔ یہ مثال بھی میں آپ کو بتا چکا تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ گورا چٹا اور خوبصورت ہے، یہ کس سے پتہ چلا؟ آنکھوں سے۔ آپ نے اس کی آواز سنی، ماشاءاللہ آواز بھی بڑی اچھی ہے، یہ کانوں سے پتہ چلا۔ آپ قریب گئے تو سونگھنے سے پتہ چلا، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے۔ ہاتھ ملایا تو بخار تھا، پتہ چلا ہاں گرم ہے۔ یہ کس چیز سے پتہ چلا؟ حواس خمسہ۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کوئی ماں باپ ہوں گے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر ہوگا، اس کا کوئی مکان نمبر ہوگا، اس کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہوگا۔ یہ آپ کو ان پانچ چیزوں سے پتہ نہیں چل رہا، یہ عقل سے چل رہا ہے۔ اور جہاں عقل فیل ہو جائے تو وہاں پھر وحی کا نمبر آتا ہے، اور یہ وحی یقینی درجہ ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، جن چیزوں کے ذریعے، جس دلیل کے ذریعے آپ کو کسی بات کا پتہ چلا، تو اب اس کے اوپر دوسری قسم کی دلیل مانگنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ سب کے ہاں مسلم ہے، چاہے وہ ملحد ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے۔ مثال کے طور پر گلاب جامن یہ میٹھا ہے، اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ہاتھ لگانے سے، چکھنے سے۔ اب آپ نے چکھ لیا، اس کو چکھا دیا، بھائی یہ میٹھا ہے، کیوں؟ میں نے چکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے سونگھنے سے سمجھا دے کہ یہ میٹھا ہے، تو یہ سوال بیکار ہے۔ یا مجھے ہاتھ لگانے سے پتہ چلے کہ یہ میٹھا ہے، یہ سوال بیکار ہے۔ اس لیے کہ جب کسی ایک ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو گیا تو وہ کافی ہے۔ یا تو اس پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنا اعتراض پیش کریں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ اب دوسرے ذریعے سے اس پر دلیل پکڑنا اور دلیل کا مطالبہ کرنا یہ حماقت ہے۔ مثال کے طور پر
میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ سونگنے سے چلا، خبر کے ذریعے چلا نا، ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، اور سنا ایسے ذرائع سے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ظالم ہے، مجھے دکھا دو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گزرے ہوئے حجاج کو آج آپ دکھا سکتے ہیں؟ تو سوال بیکار ہو گیا۔ اب دیکھیں قبر کے متعلق، قیامت کے متعلق جتنی خبریں ہیں یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ سننے سے۔ کس سے سنی؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد سنا، اور خبر پکی ہے، خبر یقینی ہے۔ خبر پکی کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ سچے ہیں، اور انبیاء جھوٹ نہیں بولتے۔ تو مخبر صادق پکی خبر کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے سچی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ کے نبی ہے، تو آپ تو کہیں گے سچ ہے، ہم تو نعوذ باللہ اسے نبی نہیں مانتے، تو ہم ان کی صداقت پر دلیل دیں گے، ان کی حقانیت پر دلیل دیں گے۔ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں گے ہمارے نبی کا زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید۔ اس کی ایک مثال لے آؤ، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ وہ سچے ہیں۔ اور سچے کی خبر جب آ گئی آپ کو پتہ چل گیا، اب اس کے اوپر آپ کہتے ہیں میرے عقل میں نہیں آ رہا، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ آپ کی دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں جو خبریں دی وہ مخبر صادق نے دی ہے۔ جب مخبر صادق نے خبر دی ہے تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا۔ اب تو کہتے ہیں کہ میرے عقل میں نہیں آ رہا، مجھے عقلی طور پر سمجھاؤ، تو بھائی جب وحی کا درجہ آ گیا تو وحی سے بڑا تو اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ جب وحی کا درجہ آ گیا تو پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے عقل سے سمجھاؤ، آپ کا یہ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کے تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ اس ایک اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں؟ بھائی یہ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ہمیں مخبر صادق نے بتایا ہے، سچے خبر دینے والے نے بتایا ہے، اور ہم اس کے سچے ہونے پر دلائل پیش کریں گے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو بس جب اس طریقے سے آ گیا تو اب دوسرے ذرائع کے ذریعے مجھے دکھا دو تو میں مان جاؤں گا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا اصول، ایک چیز ہے خلاف عقل، اس کو ذرا سمجھے۔ ایک کسی چیز کا ہونا ہوتا ہے خلاف عقل، اور ایک چیز ہوتی ہے ماورائے عقل، ان دونوں میں فرق ہے۔ خلاف عقل اور ماورائے عقل میں فرق ہے۔ ملحد کیا کرتا ہے کہ وہ ماورائے عقل چیزوں کو خلاف عقل سمجھ لیتا ہے، اور یہاں سے وہ چوٹ کھاتا ہے۔ خلاف عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ ایسی کوئی چیز بنا دے جو تیکون بھی ہو اور سیدھی بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تیکون بھی ہو اور چوکور بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف عقل، یا محال لعینہ یا ممتنع۔ دوسری چیز ہوتی ہے ماورائے عقل۔ ماورائے عقل مثال کے طور پر اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتی بھی جل رہی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پاور ہے۔ اس پاور کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جو انجینئر ہوں گے وہ سمجھتے ہیں، ہر عام آدمی اس پاور کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ تو جو نہیں سمجھتا اس کے لیے ماورائے عقل ہے، لیکن خلاف عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور جہاز جا کر کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہر بندے کو پتہ ہے کہ جہاز کیوں اڑتا ہے، کیسے اڑتا ہے؟ نہیں ہے نا۔
اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ خلاف عقل ہوتا تو وہ اڑتا نہ، لیکن وہ اڑ رہا ہے، ہم اسے مان رہے ہیں کہ یہ اڑ رہا ہے، لیکن یہ کیسے اڑ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی، ان کو پتہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں، اب آپ سے پوچھا جائے کہ جی یہ کس طریقے سے پوسٹر تک جاتا ہے اور کس طریقے سے موبائل تک جاتا ہے، تو ہر کسی کو عقل میں آنے والی بات صرف اس کے ماہرین جانتے ہوں گے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ماورائے عقل ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماورائے عقل ہوتی ہے، وہ خلاف عقل نہیں ہے لیکن آپ کے عقل میں نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں، 200 سال پیچھے، اس وقت اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آخر میں ایسا ایک چیز نکلے گی اور اتنی سی ہوگی، آپ بٹن دبائیں گے تصویر بھی نظر آئے گی، وائی فائی آئے گا، اس کے ایک پاسورڈ بھی ہوگا۔ شکر ابھی تک معتکفین نے وائی فائی کا مطالبہ نہیں کیا، وہ کر لیں گے، لگا بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ بات کسی کو سمجھ آتی نہیں آتی نا، لیکن آج ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ماورائے عقل۔ اب ملحد کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، تو تیری سمجھ میں نہیں آتا یہ تیرے عقل سے ماورا ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ یہ دوسرا اصول سمجھ آ گیا؟ یہ ماورائے عقل ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے، اور وہ اس کو کیا سمجھ لیتا ہے؟ خلاف عقل سمجھ لیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جی یہ چیز تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو جب تک سمجھاؤ گے نہیں میں اسے مان نہیں سکتا۔ تو پہلا اصول کیا ہوا کہ ایک ذریعے سے جب آپ کو علم حاصل ہو گیا تو اب دوسرے ذریعے کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا اصول کیا سمجھ میں آیا؟ ایک ہے خلاف عقل اور ایک ہے ماورائے عقل۔ تیسرا اصول، ایک ہے کسی چیز کے اجزائے اصلیہ اور دوسرا کسی چیز کے اجزائے عارضیہ۔ ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المعیز۔ جب یہ 1 دن کا تھا تو اس کا سائز کتنا تھا؟ اتنا سا۔ کیا نام تھا؟ عبد المعیز۔ اس وقت بھی کیا تھا؟ عبد المعیز۔ اور اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اب بھی کیا ہے؟ عبد المعیز۔ اور بڑا ہو جائے گا تب بھی کیا ہے؟ عبد المعیز۔ یہ ہے اجزائے اصلیہ۔ یہ جو جسم میں اضافہ ہوتا ہے نا اور کمی ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا یا بڑا ہو گیا، یہ ہے اجزائے عارضیہ۔ چاہے یہ کتنا موٹا کیوں نہ ہو جائے لیکن ہے عبد المعیز، چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو جائے لیکن ہے عبد المعیز۔ یہ اس کے اجزائے اصلیہ اور اجزائے عارضیہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ قتل کرتا ہے اس وقت قاتل کا وزن 100 کلو ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے، چھپا ہوا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر جب پکڑا جاتا ہے تو اس کا وزن 50 کلو ہوتا ہے۔ اب یہ کہے کہ نہیں جی جس وقت اس نے مجھے قتل کیا تھا، میرے بندے کو قتل کیا تھا، اس وقت اس کا وزن 100 کلو تھا، لہٰذا یہ 100 کلو تک پہنچاؤ پھر میں اس سے انتقام لوں گا۔ یہ عبد المعیز نہیں ہے، یہ وہ والا عبد المعیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تو وہ بڑا موٹا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ اب اگر وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے تو آج بھی ہم کیا کہیں گے؟ بدلہ کس سے لیا؟ عبد المعیز سے، اگرچہ وہ عبد المعیز 50 کلو کا ہے اور اس وقت کتنے کا تھا؟ 100 کلو کا تھا۔ تو ایک ہوتے ہیں اجزائے اصلیہ، ایک ہوتے ہیں اجزائے عارضیہ۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ اجزائے اصلیہ کا۔ اعتبار کس کا ہے؟ اجزائے اصلیہ کا۔ تو اب اس میں یہ اعتراضات کرنا
کہ جی جس وقت اس نے جرم کیا تھا اس وقت اس کی نوعیت یہ تھی، اب وہ بوڑھا ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی، اب قبر میں جا رہا ہے تو اب تو وہ نہیں ہے، بالکل وہی ہے۔ آپ اجزائے عارضیہ کو دیکھ کر اعتراض کر رہے ہیں اور اجزائے اصلیہ اس کے وہی ہے۔ چوتھا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی زندگی میں جسم اصل ہے اور روح اس کی تابع ہے۔ دنیا کی زندگی میں جسم اصل اور روح تابع۔ تکلیف پہنچتی ہے تو پہلے جسم کو پہنچتی ہے اور پھر روح کو، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ روح اصل ہو جاتی ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پہلے روح کو پہنچتی ہے، پھر روح کے توسط سے جسم کو پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں روح تابع ہے اور جسم اصل ہے۔ اب پیٹ میں درد ہے تو مجھے پتہ چلے گا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ نہیں چلے گا۔ تجھے بڑی تکلیف ہے لیکن مجھے نہیں پتہ۔ اب دیکھیں تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اور اس سے آپ کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہے لیکن مجھے نہیں پتہ۔ تو جس طریقے سے وہ زندہ جسم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چل رہا حالانکہ وہ تکلیف میں ہے، یا آپ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن مجھے بتا نہیں رہے، مجھے بتا نہیں رہے، بہت خوش ہے، ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ کیوں خوش ہے۔ الحمدللہ روزے پورے ہو گئے، عید آ رہی ہے، اعتکاف ختم ہو جائے گا، خوش ہو رہے سارے بچے۔ تو اب آپ خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے پتہ چل رہا ہے، نہ میں آپ کی خوشی کا انکار۔ تو یہ تو جسم زندہ میرے سامنے بیٹھے، مجھے اس کی تکلیف اور خوشی کا علم نہیں ہے۔ وہاں روح کو تکلیف ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر ان اصولوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو سارے اشکالات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ آپ خلاف عقل سمجھ رہے ہیں، ماورائے عقل کو، ماورائے عقل ہونا اور چیز ہے، خلاف عقل ہونا اور چیز ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو مرا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو زندہ ہے، آپ کو تو اس کی تکلیف کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص ہے وہ سو رہا ہے اور سونے میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، ساتھ میں ایک پاگل کتا بھی ہے، وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، بندوق ہاتھ میں۔ اب آپ کی سانسیں پھولی ہوئی ہے، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ برابر والا بیٹھ کے اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں برابر والے پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے نا، اس کو برابر والے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ جی ہاں میں اتنا خطرناک خواب میں نے دیکھا اور میں یوں بھاگ رہا تھا، چلا رہا تھا، کہتے جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ آپ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جس پہ گزرتی ہے بسا اوقات اس کو پتہ چلتا ہے، برابر والے کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دنیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، وہاں معاملہ کس کا ہے؟ برزخ کا۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ بڑے ہمارے جو مولوی حضرات اس پہ جھگڑ رہے ہیں اور سماع موتا ہے اور مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، سب کا ایک حل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حل لکھا ہے، مرنے کے بعد روح مرتی نہیں ہے۔ مرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا بدن سے جدا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اب روح بدن سے جدا ہو گئی، یہ جاتی کہاں ہے؟ بعض نصوص یعنی کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دوسرا یہ علیین میں، اللہ کے عرش کے پاس۔ تیسرا یہ قبر میں، فرشتہ آتا ہے اس کو بٹھاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے مولوی آپس میں لڑ پڑے، روح کہاں ہے؟
مولانا طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت مردے سنتے یا نہیں سنتے؟ حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور بزرگ سے سوال کیا گیا کہ مردے سنتے یا نہیں سنتے؟ اس نے کہا مردے 3 قسم کے ہیں، ایک بریلیوں کا مردہ ہے وہ ہر ایک سنتا ہے، ایک اہل حدیث کا مردہ ہے وہ کوئی نہیں سنتا، ایک ہمارا مردہ ہے کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ ہمارے جو مردے ہیں یہ کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے۔ معاملہ ختم کرو، کیا مردے 3 قسم کے۔ تو اب حضرت نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اصل میں ان کا جو ٹھکانہ ہے نا ارواح کا، وہ عرش کے پاس ہے، جس کو علیین کہا جاتا ہے۔ وہ قندیلوں میں سبز پرندوں کے بدن میں ہوتے ہیں اور قندیلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ لیکن گھومنے پھرنے کے لیے جنت میں آتے ہیں، اور ان کو وہاں جو راحت ملتی ہے اس کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہے۔ قبر کے جو اجزاء جس شکل میں بھی ہو، اس کو وہ راحت اور وہ آرام اس تک پہنچتی ہے۔ ساری باتیں اب اس کو کہتے ہیں تطبیق، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ اگر یہ سنتے ہیں، باقی سنتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ایمان بالغیب ہے۔ اگر سارے انسان سننے لگے کہ جی مردہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور قبر میں اس کے اوپر جو تکلیف ہو رہی ہے وہ محسوس کرنے لگے سارے انسان، تو کیا دنیا میں کوئی کافر رہے گا؟ پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، تو پھر ابتلاء اور آزمائش کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو مکلف مخلوق ہے نا، انسان اور جنات، ان کو اللہ نہیں سناتے، باقی سن لیتے ہیں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اس کے اجزاء مٹی ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر تو حدیث بھی موجود ہے۔ وہ ایک شخص نے کہا تھا نا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو، اور جو میرا کوئلہ بنے اس کو پیس دو، پیسنے کے بعد ہواؤں میں بھی اڑا دو، دریاؤں میں بھی بہا دو۔ اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ نے حکم دیا سارے اجزاء جہاں بھی اکٹھے ہو جاؤ، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے، زندہ ہو گیا، کہنے لگے تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، یا اللہ یہ میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے کیا۔ بندہ سادہ تھا نا۔ بعض دفعہ ایک آدمی کام کفریہ کر جاتا ہے لیکن وہ اپنی سادگی کی وجہ سے کرتا ہے، تو پھر اللہ کو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا اگر تو اتنا ڈر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایک بات کفریہ ہوتی ہے نا، اب وہ تو کیا کہتا ہے لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پایا، تو بظاہر تو یہ کفریہ بات ہے کہ وہ اللہ سے بھاگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھاگ نہیں رہے، وہ ڈر رہا ہے، سادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹا دعا سرگوشیاں کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، یا اللہ اگر آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کے سر میں جوئیں تلاش کرتا، میں آپ کے سر میں تیل لگاتا، میں آپ کے بالوں میں کنگھا کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہو۔ اس نے کہا اچھا گناہ ہے؟ اب رونے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، وہ اتنی پیاری باتیں مجھ سے کر رہا تھا، تم نے آ کے اس کو ڈانٹ دیا۔ تو بعض دفعہ ایک آدمی اپنی سادگی کی وجہ سے ایک بات کرتا ہے۔ تو اب یہ اجزاء جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، اللہ نے فرمایا قد علمنا، ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں ہے، ہم ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس سزا یا راحت وہ اس تک پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب جو آدمی جسے قبر نصیب نہ ہو جائے، زمین کے اوپر ختم ہو گیا، جانور کھا گئے، اللہ کو پھر بھی معلوم ہے ایک چیز جب ایک دفعہ پیدا ہو گئی نا، وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی، آپ اس کے ختم کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے۔
آپ جلا دیں گے نا، رکھو کیا کرو گے؟ ہوا میں اڑا دو گے، کہیں پر چلا جائے گا، رکے گا کہیں پر تو ہوگا، دریا میں بہا دو کہیں پر تو اس کا وجود ہے۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں مت سکھاؤ، ہم اپنے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا اس وقت آپ دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کہتے ہیں یہ اتنا بڑا حساب کتاب کیسے محفوظ ہوگا؟ خیر یہ تو حساب کتاب میں اس کا ذکر آئے گا، آپ کے پورے پاکستانیوں کا ڈیٹا کمپیوٹر میں موجود ہے، آپ نام بتاتے پوری تفصیل سامنے آ جاتی۔ جس اللہ نے انسان کو اتنی قدرت دی ہے تو اس اللہ کی اپنی کیا طاقت ہوگی؟ آپ کو کوئی آدمی فون کرتا ہے، آپ جہاں بھی ہوتا ہے وہ آپ کے نمبر پہ آ جاتا ہے، پکڑے گا نہیں پکڑے گا؟ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جب فون کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس کال آ جاتی ہے، لاکھوں انسانوں میں وہ آپ کو تلاش کر لیتا ہے۔ تو جب ایک انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں میں آپ کو تلاش کر سکتا ہے تو اس خدا کی کتنی طاقت ہوگی جس نے اس انسان کو بنایا ہے۔ یہ پہلے اگر کسی کو شبہ آتا تو آ جاتا، آج کل تو شبہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اگر وہ آپ کو ڈھونڈنا چاہے، تلاش کرنا چاہے تو آپ کے نمبر سے آپ کو تلاش کر دیں گے، یہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں شہر کے فلاں گلی اور فلاں مکان میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کروڑوں انسانوں کے اندر اپنے بندے کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، تو اللہ کو نہیں پتہ کہ کون کہاں ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی قدرت کو دیکھیں نا، اپنی طاقت کو دیکھیں۔ اچھا اسی طریقے سے آگ لگ جاتی ہے، جہاز گر جاتا ہے، 500 مسافر ہیں سارے جل جاتے ہیں، ڈی این اے کے ذریعے پتہ چلا لیتے ہیں یہ ٹکڑا فلاں کا ہے، یہ ٹکڑا فلاں کا ہے، یہ ٹکڑا فلاں کا ہے۔ تو جس خدا کے بنائے ہوئے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ان ذرات سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، تو کیا وہ خدا آپ کے ذرات کو تلاش نہیں کر سکتا کہ کون سا ذرہ کہاں گیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا کوئی پتا بھی جب گرتا ہے نا، سردی کا موسم ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے اور اتنے پتے گر چکے ہیں کہ اگر آپ جنگل میں چل رہے تو گھٹنے تک آپ کا پاؤں دھستا جا رہا ہے، آپ کوئی ایک پتا اٹھائے اللہ کو معلوم ہے یہ پتا فلاں درخت کے فلاں شاخ سے گرا ہے۔ یہ ہے وہ اجزاء، فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے۔ ہماری طاقت اور قدرت کو اپنی طاقت پر قیاس نہ کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی ایسا کہتا تو چلو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی، آج کے زمانے میں تو اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے، تو جب انسان کو اتنی طاقت دی ہے تو اسی کو آپ دیکھیں کہ اس قادر مطلق کے پاس کیا طاقت اور قوت ہوگی۔ تو اگر یہ 3-4 باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔